बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल कर लेंगे। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल की ऑफिस में तर्जुमान फाउंडर और चेयरमैन PFUJ ऑफिशियल राना शहजादा इल्ताफ, साबिक जनरल सेक्रेटरी PUJ ऑफिशियल मलिक तनवीर, एंकर पर्सन ग्रुप एडिटर नेशनल मीडिया ग्रुप ऑफ न्यूज पेपर्स M शहजाद के हमरा साबिक जॉइंट सेक्रेटरी PFUJ ऑफिशियल अब्दुल खालिक अपनी सालगिरह का केक काट रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जफरवाल से। शहवार काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान और DSP ट्रैफिक पुलिस ने तहसील कॉम्प्लेक्स ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। ड्राइविंग के साथ साथ ड्राइविंग कवानीन की आगाही की मुकम्मल तरबियत दी जाएगी। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। बाद अज़ां ड्राइविंग स्कूल के बारे में लोगों को आगाह किया गया, जहां अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी तकरीब में शिरकत की। ड्राइविंग स्कूल ऑफिस का रिबन DPO नारोवाल और DSP ट्रैफिक पुलिस ने अपने हाथों से किया और दुआ की, जहां उन्होंने ऑफिस का विजिट किया और खुशी का इजहार किया। अहले इलाका ने इस इक़दाम को खूब सराहा और दुआएं भी दी। ये ज़फ़रवाल के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उनके अपने इलाके में हमने ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंसिंग सेंटर का आज से इफ्तिताह कर दिया है और उनको अपने घर के नज़दीक तरीन ये दोनों सहूलतें मुयसर होंगी। जहाँ तक लाइसेंस का ताल्लुक है उसमें तमाम कैटेगरीज़ हैं, वहाँ सिवाय LTV के उसमें ज़रई भी है, उसमें मोटरसाइकिल, मोटर कार, रिन्यूएबल, इंटरनेशनल और तमाम जो दीगर लाइसेंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे उनको। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जफरवाल से। शहवार काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस और मरकजी मुस्लिम लीग नून हलीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सलामियत की मजबूती की एक बहुत बड़ी जमात है। इस जमात ने कभी भी ब्लैकमेलिंग नहीं की और ना ही सौदेबाजी की है। एहसन इकबाल का कहना था, इस जमात ने हमेशा जिस चीज को पाकिस्तान की बेहतरी मुफाद में सोचा है और इस पर हमारा राह मशरूत हमारा साथ दिया। प्रोफेसर साजिद मीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी तरबियत में उनके अहदेदारों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। एहसन इकबाल ने मजीद कहा, ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम इलेक्शन है। पाकिस्तान को बहुत देर से खोखला करने की साजिशें की जा रही है। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था। उन्होंने मजीद कहा, इस दिन से पाकिस्तान दुश्मनों की नजरों में खटक रहा है। उन्होंने मजीद कहा, इस दिन से पाकिस्तान दुश्मनों की नजर में खटक रहा है। एक एटमी ताकत जंग के जरिए नहीं झुका सकते और अगर कोई एटमी ताकत से कोई उलझेगा तो इसका वो वैसा ही जवाब देती है जैसे आज हमारी बहादुर मुसल्लह फाश ने दिया था। का भी यकीन दिलाया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सालमियत की और पाकिस्तान के मजबूती की एक बहुत बड़ी जामिन जमात है। इस जमात की क़यादत ने कभी सियासत में ब्लैकमेलिंग नहीं की है, सौदेबाजी नहीं की है और इन्होंने हमेशा जिस चीज को पाकिस्तान के बेहतर मफाद में सोचा है उस पर हमारा गैर मशरूत साथ दिया है। मैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब की क़यादत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और उनकी तरबियत में उनके अहदेदारों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने जब भी उनकी जमात ने फैसला किया है एक डिसिप्लिन के साथ उस फैसले को निभाया है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम इलेक्शन है। पाकिस्तान को बहुत देर से खोखला करने की साजिशें जारी हैं। जिस दिन हमारे कायद नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया था, उस दिन से पाकिस्तान के दुश्मनों की नजरों में खटक रहा है।
ایک ایٹمی طاقت کو جنگ کے ذریعے نہیں جھکایا جا سکتا، اور اگر ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ کوئی الجھے گا تو اس کا وہ ویسے ہی جواب دیتی ہے جیسے آج ہماری بہادر مسلح افواج نے دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے فاروق آباد سے۔ رانا وسیم اسلم کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف حلقہ پی پی 143 کے امیدوار ملک اشتیاق ڈوگر کے ہمراہ فاروق آباد کے دورے پر تشریف لائے۔ اس موقع پر میاں جاوید لطیف نے مرکزی انجمن تاجران اور پاکستان مسلم لیگ نون سٹی فاروق آباد کے تنظیمی عہدیداران اور کارکنان سے ملاقات کی۔ میاں جاوید لطیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، آپ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندوں کو کامیاب کروائیں، انشاءاللہ یہ نمائندے منتخب ہو کر حلقے کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ پی پی 143 کے امیدوار ملک اشتیاق ڈوگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پہلی مرتبہ حلقہ پی پی 143 سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، اور میں حلقہ 143 میں میاں جاوید لطیف کی قیادت میں حلقے کی بنیادی مسائل جن میں لاہور سرگودا ڈبل روڈ کا مسئلہ ہے، قبرستان کے لیے جگہ 1122 کے دفتر کا قیام، فاروق آباد میں انڈر پاس کی تعمیر اور ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے ڈسٹرکٹ ہری پور سے۔ طاہرہ اویس اوان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ہری پور کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر ہری پور محمد حمزہ عباس نے بابو محلے میں جاری ویسٹ کرائٹائزیشن اسٹڈی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سب نیشنل گورننس پروگرام کی ٹیم لینڈ کاشف علی نے بتایا کہ اس سروے کے تحت بابو محلے کے 100 گھرانوں اور 25 دکانوں سے 7 دن کچرا اٹھایا جائے گا اور پھر اس کی درجہ بندی کی جائے گی، کتنے فیصد کچرے کو دوبارہ کارآمد بنایا جائے گا۔ سب نیشنل گورننس پروگرام کے تعاون سے تکنیکی معاونت کا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام ضلعی اور تحصیل ایڈمنسٹریشن اور تحصیل حکومتوں کو پلاننگ، بجٹ اور گورننس کے موضوعات پر تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے بھکر سے۔ ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر محمد نوید کی زیر صدارت ڈی پی آفس بھکر میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کرائم میٹنگ میں ڈی ایس پی بدر منیر، ڈی ایس پی آرگنائزر کرائم ملک مظاہر حیات نور، انچارج سی آئی اے سٹاف انسپیکٹر رفیع اللہ اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کا مقصد زیادہ سے زیادہ جرائم کی بہتری اور تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا تھا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے کراچی سے۔ نادر بصیر کی رپورٹ کے مطابق سادات میڈیکل سینٹر کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 21 جنوری 2024 بروز اتوار صبح 10 بجے تک دوپہر 3 بجے تک سی او سلیم شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ تمام ماہر امراض کے ڈاکٹرز موجود ہوں گے، جس میں ڈاکٹر توقیر، ڈاکٹر شہین مجیب، ڈاکٹر فہیم الدین، ڈاکٹر ذوالفقار علی، ڈاکٹر عرفان وزیر، ڈاکٹر امیر جاوید چاڑیو، ڈاکٹر دلشاد، ڈاکٹر لارب گوہر، ڈاکٹر ہما، ڈاکٹر کرن، ڈاکٹر انشا سجاد، ڈاکٹر ناظر اور مزید سی او سلیم شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ جس میں آل برادری عوامی تحریک کے بانی نعیم اوان صاحب، چیئرمین عاطف خان یوسف زئی، ہیومن رائٹس کے چیف محمد علی یوسف زئی اور دیگر لیڈیز ونگ روبینہ شاہین اور سینئر نائب صدر شاہلہ بھرپور شرکت کریں گی۔ ایڈریس پلاٹ نمبر 75 SCC 20 بنیر زکریہ چوک شاہ لطیف ٹاؤن ملیر کراچی۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے ٹوبا ٹیکسنگ سے۔ میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا۔ اسی طرح علاقہ تھانہ سٹی ٹوبا میں بھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ڈی پی او صدر سرکل اے ایس پی محمد فہیم کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی سب انسپیکٹر شبیر احمد نے پولیس ملازمین پر مشتمل ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے مخبر کی اطلاع اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرنے والے گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کیا، جس میں اسامہ آصف، اقرار، بشارت، غلام عباس شامل تھے۔ ملزمان نے دوران تفتیش علاقہ تھانہ سٹی ٹوپا میں ڈی ایچ کیو اسپتال، نادرہ آفس، ضلع کچہری اور دیگر جگہوں سے 77 سے زائد موٹر سائیکل چوری کی اور وارداتیں کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اور میں صدر سرکل ٹوبا ٹیکسنگ میں تعینات ہوں۔ آج جس پہ ہم کانفرنس کر رہے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا بائک تھیفٹ گینگ، جس میں ہماری موٹر سائیکل اور سائیکل رکشہ چوری گینگ ہے جس کو ہم نے برسٹ کیا ہے، اور آل کریڈٹ گوز ٹو سب انسپیکٹر ظہیر جو ابھی ٹریننگ کر کے آیا ہے، اینڈ دس از ہز فرسٹ مائل اسٹون جو اس نے اچیو کیا ہے، اور اس میں ایس ایچ او جو سٹی ٹوبا ہے اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، آل ٹیم جس نے بڑی محنت کی ہے، جفا کشی کی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم نے یہ گینگ ٹریس کی ہے۔
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گینگ جو ہے وہ 5 بندوں پر مشتمل ہے، جس میں ہم نے 4 کو پکڑ لیا ہے، اور جو ایک بندہ ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہماری جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ یہ جو گینگ ہے یہ پارٹیکولرلی ان ایریاز کو ٹارگیٹ کرتی تھی جس میں رش زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں فار ایگزامپل دیکھیں آپ DHQ ہاسپٹل ہے، اس کو یہ ٹارگیٹ کرتی تھی۔ اسی طرح کچہری دیکھیں، کچہری کو یہ ٹارگیٹ کرتی تھی۔ نادرا آفس ہے جہاں پر لوگوں کی رش زیادہ ہے، اس کو یہ ٹارگیٹ کرتی تھی۔ صدر بازار ہے، اس کو یہ ٹارگیٹ کرتی تھی۔ تو ڈیلی بیسس پہ 4-5 بائکس جو ہیں وہ چوری ہوتی تھی۔ تو فائنلی جو ہے ہم نے جو ہے اس گینگ کو ہم نے بسٹ کیا ہے الحمدللہ۔ 15-16 دن جب سے ہم نے اس گینگ کو بسٹ کیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی جو ہے نا ابھی تک ہماری موٹر سائیکل کوئی چوری نہیں ہوئی۔ تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں ہم نے ٹوٹل جو ہے 12 بائکس ریکور کی ہیں، ایک ہم نے رکشہ ریکور کیا ہے، ایک ہم نے موٹر سائیکل ریکور کی ہے، اور ٹوٹل جو ہم نے کیش ریکوری کی ہے وہ 23 لاکھ ہے۔ اور یہ ساری جو ریکوری ہے ہم جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو، جن کے بائکس جو چوری ہوئے ہیں ان کو ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ MB نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔